دیوار کے اس پار کی آواز۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے اور بارش مسلسل کھڑکیوں پر برس رہی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے پر واقع پرانا مکان جو برسوں سے ویران پڑا تھا اچانک روشنیوں میں جگمگانے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں کبھی ایک خاندان رہتا تھا، مگر ایک رات سب کے سب پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد گھر کے اندر سے عجیب آوازیں آنے لگیں، دروازے کے چرچرانے کی، رونے کی، کبھی کسی بچے کی ہنسی کی اور کبھی قدموں کی۔ گاؤں والے دور ہی سے اس گھر کو دیکھتے اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتے، مگر آج رات وہ گھر دوبارہ زندہ سا لگ رہا تھا۔ روشنی کسی ایک کمرے میں نہیں بلکہ ہر کھڑکی سے پھوٹ رہی تھی، جیسے کوئی اندر پورے گھر میں گھوم رہا ہو۔ اس گھر کے قریب رہنے والے بزرگوں نے باہر نکل کر ایک نظر ڈالی تو ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ جب اس گھر کی روشنی خود بخود جلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واپس آ رہی ہے، مگر آج یہ روشنی پہلے سے بھی زیادہ تھی، جیسے اندر کوئی پورا خاندان آباد ہو یا پھر کچھ اور۔ اسی اثناء میں ارسلان جو شہر سے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا، اس گھر کی روشنی دیکھ کر چونک گیا۔ بچپن سے وہ اس گھر کی کہانیاں سنتا آ رہا تھا، مگر کبھی دل سے ان پر یقین نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ سب گاؤں والوں کے خوفزدہ ذہنوں کی پیداوار ہے، مگر آج کی روشنی نے اسے بھی حیران کر دیا۔ اس نے اپنے دوست حارث کی کال کی اور کہا کہ فوراً گھر کے باہر آ جائے۔ حارث تو ویسے ہی مہم جو تھا، فوراً باہر آ گیا اور دونوں اس ویران مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں ان کے قدموں کے نیچے گیلی مٹی کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ہوا میں بھی عجیب سی ٹھنڈک تیر رہی تھی، جیسے کسی نے ارد گرد کی ہوا اسے حرارت کھینچ لی ہو۔ جیسے جیسے وہ گھر کے قریب آتے گئے، ان کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور غیر محسوس طور پر رک گئے۔ گھر کے اندر لائٹیں کسی خاص طریقے سے جل بجھ رہی تھیں، جیسے کسی کے آنے کا اعلان کر رہی ہوں۔ حارث نے دھیمی آواز میں کہا، یہ لائٹیں تو خالی گھروں میں بھی کبھی نہیں جلتی، کیوں اندر کوئی ہے ارسلان؟ مگر اس لمحے ارسلان کو اپنی تجسس نے باہر کھینچ لیا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گھر کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، کسی نے بربڑی میں چھوڑا ہو۔ اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں آ رہی تھیں، مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ ارسلان نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ آواز یہ انسانی نہیں لگ رہی۔ حارث نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ خود بخود پوری طرح کھل گیا اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا باہر آیا، جس سے دونوں کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ اندر جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر ہاتھوں کے نشانات تھے، لمبے سیاہ ہاتھوں کے، جیسے کوئی دیواروں کو نوچتا رہا ہو۔ کمرے کے بیچ میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی رکھی تھی، جس پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، مگر سب سے خوفناک چیز یہ تھی کہ اندر بجلی کے کوئی بلب نہیں تھے، پھر بھی روشنی پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ ارسلان نے موبائل اٹھایا اور ریکارڈنگ شروع کی، مگر جیسے ہی اس نے کیمرہ گھمایا، اس کے موبائل کی اسکرین اچانک کالے دھبوں سے بھر گئی، جیسے کسی نے اندر سے انگلیاں مار کر اسکرین کو پکڑا ہو۔ ارسلان کا موبائل اچانک بند ہو گیا۔ وہ چونک کر بولا، یار یہ کیسے بند ہو گیا؟ بیٹری تو فل تھی۔ حارث نے گہرا سانس لیا اور بولا، ارسلان ہمیں واپس چلنا چاہیے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مگر اچانک وہ سرگوشیاں بند ہو گئی۔ ایک دم مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے گھر نے اپنی سانس روک لی ہو۔ پھر اچانک اوپر والی منزل سے قدموں کی آواز آئی، آہستہ، بھاری اور انتہائی سست۔ دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ حارث نے ٹارچ اوپر کی طرف کی۔ سیڑھیوں کے اوپر کوئی کھڑا تھا، مگر واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دھندلی سی انسانی شکل، لیکن اس کے ہاتھ عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبے تھے۔ ارسلان نے پچھلی ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں چڑچڑانے لگی، جیسے وزن انسان سے زیادہ ہو۔ حارث نے کان میں سرگوشی کی، مت دیکھ، بس بھاگ چلتے ہیں۔ مگر ارسلان کی نظریں جیسے اس سائے میں قید ہو گئی تھی۔ اس مخلوق کے چہرے پر کوئی نقش نہیں تھی، صرف ایک گہرا کالا خلا۔ وہ سایہ جب آخری سیڑھی پر پہنچا تو اچانک رک گیا۔ اس نے اپنا لمبا اور سیاہ ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے اشارہ کر رہا ہو کہ وہ
دونوں قریب آئیں۔ اس لمحے گھر کی تمام روشنی ایک دم بجھ گئی، بس موبائل کی مدھم ٹارچ باقی تھی۔ اسی اندھیرے میں اچانک کسی بچے کی ہنسی گونجی، انتہائی قریب سے۔ ارسلان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حارث کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا مگر سردی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے گھر کے اندر کسی نے تمام حرارت کھینچ لی ہو۔ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا، بس ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ مگر جیسے ہی وہ دونوں مڑے، ایک چھوٹی بچی ان کے ساتھ کھڑی تھی، سفید لباس، لمبے بال، مگر چہرہ مکمل سیاہ، جیسے کسی نے راکھ سے بھر دیا ہو۔ اس کے منہ سے دھیمی آواز نکلی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے وہی دھیمی آواز نکالی جو پورے گاؤں میں برسوں سے سنی تھی، ایک دل دہلا دینے والی چیخ جس سے پورا مکان لرز اٹھا۔ چیخ کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود بند ہو گئے۔ گھر کا ماحول جیسے بدل گیا ہو، دیواروں پر موجود نشان حرکت کرنے لگے، جیسے ہاتھ زندہ ہو کر دیواروں پر رینگ رہے ہوں۔ حارث نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگا، مگر دروازہ اندر کی طرف دھکیلنے لگا، جیسے کوئی بہت طاقتور چیز اسے بند رکھنا چاہتی ہو۔ اسی دوران اونچی منزلوں سے قدموں کی بھاری آوازیں پھر سنائی دینے لگی، مگر اس بار ایک نہیں بہت سارے تھے، جیسے پورا گھر ان قدموں سے بھر گیا ہو۔ ارسلان نے خوف سے کہا، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ حارث نے جواب دیا، یہ گھر خالی نہیں، کبھی خالی نہیں رہا۔ اچانک ان دونوں کے بالکل پیچھے سے ایک سرد سانس کی آواز آئی، جیسے کوئی ان کے کان کے پاس کھڑا ہو کر سانس لے رہا ہو۔ ارسلان نے پلٹ کر دیکھا، وہی بچی، مگر اب اس کی آنکھیں سرخ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ سب واپس آ گئے ہیں اور تم دونوں بھی اب انہی میں شامل ہو گئے ہو۔ پھر اس کے ساتھ پورا گھر لرزنے لگا، جیسے سینکڑوں ہاتھ دیوار کے اندر سے نکل کر باہر آنا چاہتے ہوں۔ حارث نے ہمت کر کے کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی اور شیشہ توڑ کر باہر کودنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ شیشے کو لگا، شیشہ پگھل کر سیاہ مادہ بن گیا اور حارث کا ہاتھ اس میں پھنس گیا۔ وہ چیخا مگر وہ مادہ اس کے بازو کی طرح رینگنے لگا، جیسے اسے اندر کھینچ رہا ہو۔ ارسلان نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ مادہ اتنا طاقتور تھا کہ حارث آہستہ آہستہ شیشوں کی طرح جھکنے لگا۔ اسی دوران پیچھے سے قدموں کی آواز مزید تیز ہوگی۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری منزلیں ان قدموں سے بھر گئی ہوں۔ ارسلان نے آخری زور لگایا اور حارث کو کھینچ لیا۔ وہ دونوں فرش پر گرے، مگر وہ سیاہ مادہ اب بھی حارث کی جلد پر چپکا تھا، جیسے کوئی سایہ اس کے جسم میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک گھر کی تمام کھڑکیاں ایک ساتھ بند ہو گئی، دیواریں ہلنے لگی اور وہی سرگوشیاں دوبارہ گونجنے لگی، مگر اب وہ الفاظ صاف سنائی دے رہا تھا، ایک بار اندر آؤ، باہر کوئی نہیں جاتا۔ اچانک اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کچھ بہت بھاری چیز فرش پر گری ہو۔ پھر وہی لمبے ہاتھوں والا سایہ دوبارہ نظر آیا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے درجنوں دھندلے سائے کھڑے تھے، سب کے ہاتھ انتہائی لمبے، چہرے بغیر نقش اور آنکھیں مکمل خالی۔ وہ سب آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، جیسے کسی اندیکھے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں۔ ارسلان اور حارث دیوار کے ساتھ پیچھے سڑکنے لگے۔ اسی دوران بچی پھر دکھائی دی، اس کے بال اب ہوا میں تیر رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں اوپر پکڑ رکھا ہو، اور وہ نیچے آئی اور بولی، یہ گھر تمہیں جانے نہیں دے گا، تم نے اس کی نیند توڑی ہے، اب تم اس کا حصہ ہو۔ اسی وقت تمام سائے ایک ساتھ رک گئے اور ان کی طرف جھک کر دیکھنے لگے۔ حارث کی آواز لرزی، ارسلان، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم دونوں۔ مگر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک طویل لمبا ہاتھ ان دونوں کے قریب آ گیا، جیسے ان کی گردنیں پکڑنے والا ہو۔ ارسلان نے ہمت کر کے زمین پر پڑا ایک زنگ آلود لوہے کا ٹکڑا اٹھایا اور سائے کی طرف پھینکا، مگر لوہا اس سے ٹکرایا ہی نہیں، بس اس کے اندر سے گزر گیا، جیسے وہ دھواں ہو، مگر دھواں نہیں، دھواں ہوتا تو چھو کر ٹھنڈ لگتی، مگر اس سائے کے قریب آتے ہی بدن جلنے لگتا۔ ارسلان نے حارث کو سہارا دیا اور دونوں کمرے کے کونے میں بھاگے، جہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا۔ حارث نے فوراً اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ پیچھے سے وہ سائے تیزی سے آگے بڑھنے لگے،
تب ارسلان نے پوری قوت لگائی اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ اندر ایک تنگ اندھیری سرنگ تھی جو شاید گھر کے نیچے تہہ خانے تک جاتی ہو۔ دونوں اس میں کود کے۔ سرنگ میں اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ رکے نہیں۔ پیچھے سے وہی بچے کی ہنسی، سیڑھیوں کی آواز اور سرگوشیاں سرنگ کے اندر بھی گونجنے لگی، جیسے وہ سب ان کے پیچھے آ رہے ہوں یا شاید سرنگ کے اندر پہلے سے موجود ہوں۔ سرنگ انہیں ایک چھوٹے کمرے تک لے آئی۔ وہاں ٹوٹی ہوئی تصویریں پڑی تھیں، اسی خاندان کی جو برسوں پہلے لاپتہ ہوا تھا، مگر ایک تصویر نے دونوں کے دل کی دھڑکن روک دی۔ تصویر میں وہ گھر کے کمروں میں کھڑے نظر آ رہے تھے اور پس منظر میں وہی سائے کھڑے تھے جو اب ان کے پیچھا کر رہے تھے، جیسے سائے ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھے۔ اچانک تصویر کے اندر کے چہرے آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے اور سب ایک آواز میں بولے، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، تم بھی نہیں نکل سکو گے۔ کمرے کی دیواریں لرزنے لگی اور فرش میں دراڑ پڑ گئی۔ ایک سیاہ دھواں ان کے گرد گھومنے لگا۔ حارث چیخا، مگر اب آواز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ارسلان نے آخری کوشش میں سرنگ کے دہانے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر زمین پھٹ گئی اور ان کے قدموں کے نیچے اندھیرا کھل گیا۔ آخری چیز جو انہوں نے دیکھی وہی بچی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ پھر سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ اگلی صبح گھر دوبارہ مکمل ویران تھا، مگر اس رات سے گھر کی روشنی پہلے سے زیادہ تیز ہونے لگی، جیسے اندر دو نئے مکین آ گئے ہوں۔